اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، عمران خان نے کون سا کام دین کے خلاف کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں۔ وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھو گے تو آپ لوگوں کے سامنے دو چیز واضح کلیئر ہو جائے گی۔ ایک تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر جھوٹا الزام گاڑی کا لگایا گیا کہ بھئی اس نے گاڑی اتنی کروڑوں روپے کی گاڑی کہاں سے لی ہے، تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے الزام سعد رضوی صاحب کے اوپر کیوں لگایا، اس چیز کا بھی آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرا، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے لیے جو ہم موقف رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، یا ہم ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، وہ بھی اسی ویڈیو میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ امریکہ یہ ہمارے سر پہ مسلط ہو رہا ہے، ہم نے اس سے بھی آزادی لینی ہے۔ تو اس سے آزادی لینی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے کے پی کے میں ان سے گاڑیاں لے لی ہیں۔ اس بارے میں مجھے نہیں پتا۔ چلیں بول ناظرین، سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک خاتون کارکن جو پی ٹی آئی کی تھی، وہ جلسے میں اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ آپ جلسے میں کیوں آئی، تو اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، امریکہ سے ہم کو آزادی چاہیے۔ تو اس یوٹیوبر نے اس کے اوپر سوال کیا کہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے اور امریکہ سے وہ مدد لے رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بڑے شرمندہ ہو کر اور شرمندگی سے، ایک ڈٹھائی سے جواب دیا کہ مجھے اس کا معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا، 2 دن پہلے عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شہباز گل کے اوپر، یعنی کہ ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور انہی وزیر نے تصدیق کیا ہے کہ اس کے اوپر ننگا ہو کے کوئی تشدد نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے۔ اب ان کے لیڈر اور ان کے جو کارکن ہیں اور جو ان کے ورکر ہیں، ان کا تحقیقات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے یہ خبر کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو 2 واقعے۔ تیسرا، میں پرسنل اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک پی ٹی آئی کا یونین کونسل لیول کا ایک عہدیدار ہے، میرا جاننے پہچانے والا ہے۔ وہ اس لیے جاننے پہچانے والا ہے کہ وہ اور میں اکٹھے ڈی چوک میں عمران خان کا جو 126 دن کا دھرنا تھا، ہم اکٹھے جاتے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے، ابھی یہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ کئی بار میری اس سے ملاقات ہوئی، لیکن اس نے اس سیاسی لیول پہ میرے ساتھ بات نہیں کی، لیکن اس کو پورا معلوم تھا میرے بارے میں، میرے چینل کے بارے میں بھی معلوم ہے، ہو سکتا ہے وہ سنتا ہوگا۔ لیکن کچھ دن پہلے بارش کا موسم تھا، بہت اچھا موسم تھا، ہم گاڑی میں جا رہے تھے، وہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں ساتھ میں بیٹھا تھا، تو اس نے سب سے پہلے میرے اوپر سوال کیا، کہتا ہے ملک صاحب، بہت دل سے میرا دل کر رہا تھا، لیکن آج بہت اچھا موقع ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ تو میں نے کہا جی بولو۔ وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے کون سا کام دین کے خلاف کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ہو گئے، یعنی کہ اس نے پہلا سوال ہی دین کا کیا ہے۔ اس نے ایسا سوال نہیں کیا کہ آپ عمران کے خلاف کیوں ہو گئے، نہیں، اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ میرا ویڈیو سنتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ٹائم عمران خان کا بیانیہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہی امریکہ مخالف بیانیہ ہے کہ ہم کو امریکہ کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، ہم امریکہ کے کوئی غلام ہیں، ہم کو خوددار قوم بنانا ہے، یہ عمران خان کا اس ٹائم کا بیانیہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھے ایک بات کی جواب دو کہ اب عمران خان کو امریکہ کی غلامی یاد آ گئی، امریکہ سے آزاد ہونا اس کو یاد آ گیا، لیکن کچھ مہینے پہلے فرانسیسی سفیر کے وقت تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم تو یورپی یونین کے بغیر، فرانس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ یقین مانے کہ جو ہی میں نے یہ سوال کیا، وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا، تو وہ ایک دم چونک گیا اور غصے میں ہو گیا اور ہائپر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں، عمران خان کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یہ بالکل آپ بہتان لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر۔ تو میں نے اس کو کہا ہے یار صبر کر، کول ڈاؤن،
صبر سے کام لے. میں نے اسی ٹائم اپنا موبائل نکالا اور اس کے سامنے وہ ویڈیو کلپ رکھ دیا تو وہ بڑے شرمندہ ہو کے بولا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو دوسری بات کرتے ہیں. میں کہ نہیں، اس کا جواب دے کہ اس ٹائم تو عمران نے کہا تھا کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب اس کو یاد آ گیا ہے. تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے یہ خاتون کارکن ہو، چاہے ان کا لیڈر عمران خان ہو، چاہے وہ میرا دوست ہو، ان کی معلومات کیا ہے اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ کتا کان لے رہا ہے تو یہ کان چیک نہیں کرتے، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں ان کو جہل کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. عمران خان کے علاوہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. بہت ساری اگزامپلیں میرے پاس موجود ہیں. تو ان کی معلومات اکٹھے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ چاہے ان کا لیڈر ہو، چاہے ان کے کارکن ہو، جن کی وجہ سے یہ ایسی جگہوں میں شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ عمران خان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا، جھوٹی سوشل میڈیا خبر کو اس نے ٹی وی میں آ کے بیان کر دیا. اور جیسے کہ یہ کارکن کھڑی تھی یا وہ جو پی ٹی آئی کارکن تھا کہ ان کا جو سوشل میڈیا میں نا وہ جھوٹ ہی پھیلاتا ہے، اور اس جھوٹ کو دیکھ کے یہ آگے جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ بیٹھ کے ٹی وی آن کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو AR نیوز ہے، چھوڑو اس کو آگے جانے دو، یہ تو غدار ہے، یہ تو ملک دشمن لوگ ہیں. یہ کون سا صحافی ہے؟ اچھا یہ سلیم صحافی ہے، چھوڑو یار یہ تو غدار ہے، یہ تو لفافہ ہے. حامد میر ہے، نہیں یار یہ غدار آدمی ہے. سما نیوز ہے، نہیں یار یہ تو علیم خان کا ہے، چھوڑو یہ تو جھوٹ پھیلاتے ہیں. ہاں AR نیوز ہے، ویری گڈ. ہاں صابر شاکر ہے، کیا بات ہے، عمران ریاض ہے جی، ہاں جی فلانا ہے. جب یہ ون سائیڈڈ خبر سنیں گے تو ایسے چوک چروں میں یہ ذلیل ہوں گے، ایسے چوک چروں میں یہ شرمندہ ہوں گے. اسی طرح حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایک مولوی ہے تو اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑی کہاں سے آ گئی. جیسا کہ میں کچھ دن پہلے ویڈیو میں کہا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سعد رضوی صاحب نے داتا دربار میں جو ریلی کا اعلان کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار آپ کو اللہ کی ذات نے عقل دیا ہے، آپ نے تھوڑا موبائل پہ سرچ کر لینا تھا، 2-3 سال پہلے سرچ کر لینا تھا داتا دربار کے علاوہ سے، تو آپ کے پاس پورا ڈاٹا آ جاتا کہ یار کب سے تحریک لبیک داتا دربار میں ریلی نکال رہی ہے. تو پھر آپ کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی اور آپ کو یہ جھوٹ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی. ظاہر ہے آپ نے فیس بک میں بھی پھیلا دیا ہوگا. تو اسی طرح یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ خبر کی تصدیق نہیں کرتے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، یہ عمران خان کے سپورٹر صحافی کی طرف سے آ رہی ہے، یہ عمران خان کے چینل کی طرف سے آ رہی ہے، تو بس یہ سچ ہی ہے، بس اس کو پھیلا دو. تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے جب سعد رضوی صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی کہاں سے آ گئی، تو ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں سوچا، چلو جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی تو ڈپٹی یہی ہے، پیسے وہ لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے جھوٹ پھیلانا. لیکن جو عام کارکن ہیں ان کا کام ہے تھوڑا سرچ کر لیں، معلومات کر لیں کہ جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو سب سے پہلے وہ 2 کروڑ کی گاڑی لے گا، سب سے پہلے تو وہ اپنا گھر بنائے گا. اس کے گھر میں وہ گاڑی جاتی نہیں ہے. ہاں وہ عقل سے کام نہیں کرنا ہے، معلومات نہیں اکٹھی کرنی ہے کہ بھائی ایک اتنا پاپولر لیڈر ہے، تمہارا لیڈر ہیلی کاپٹروں پہ گھوم سکتا ہے، جیٹ جہاز پہ گھوم سکتا ہے جہانگیر ترین کے اوپر، اور یہ سعد رضوی جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس کی درجنوں ویڈیو موجود ہیں کہ لوگ ان کو گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں، یہ گاڑی نہیں لے رہا ہے. تو آپ الزام اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یار یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کیا ہے، اس نے کہاں سے پیسہ لیا ہے کہ اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی آ گئی. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی وحد جماعت TLP ہے جس کو آپ کی حکومت نے، آپ کی حکومت کے دور میں اس کو الیکشن کمیشن نے اور وزارت داخلہ نے کلیئر کرا دے دیا کہ ان کے اوپر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے، صاف اور شفاف کلین جماعت یہ ہے، کوئی بھی الزام. اور آپ کی جماعت اس ٹائم مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، امریکہ سے، فرانس سے، اسرائیل سے، انڈیا سے فنڈنگ کے کیس ثابت ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ پھیلانے سے پہلے کم از کم یہ سوچ لیا کریں، مسلمان تو یہ سوچے گا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ تو یہ چیز سوچے گا کہ یار سوشل میڈیا میں جو میں جان بوجھ کے جھوٹ پھیلا رہا ہوں میں تو کل مر جاؤں گا، لیکن روز قیامت جب تک یہ جھوٹ چلتا رہے گا نہ درج ہوتے رہیں گے. لیکن بات وہی آ گئی کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہو تو ان کو کوئی خوف خدا ہو،
دین کے ساتھ ان کا تعلق لگاؤ ہو تو خوف خدا ہو، نظریات کے ساتھ ان کا کچھ تعلق ہو تو یہ سرچ کریں، معلومات اکٹھی کریں۔ ان کی جو سوئی ہے وہ صرف عمران خان کے اوپر اٹکی ہوئی ہے کہ بس سب کچھ عمران خان ہی ہے، اور عمران خان نے بھی پوری پی ٹی آئی کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے خوب لگاؤ، لیکن جب میں نہیں ہوں گا یا میں خدا کا خاصہ مر جاؤں گا تو پھر آپ میرے 92 ورلڈ کپ کے میچ دیکھ کے آپ انجوائے کرنا، یا جو میں 25 سال سے تقریریں کر رہا ہوں وہ تقریریں سن کے، میری باڈی لینگویج دیکھ کے، میری پشاوری جوتی دیکھ کے، میری تسبیح دیکھ کے، میرے ننگے پاؤں پہ مدینہ چلنا پہ دیکھ کے آپ کو سکون ملے گا۔ پھر آپ کو فائدہ تو کچھ نہ میرے ہوتے ہوئے مل رہا ہے نہ بعد میں ملے گا، لیکن سکون کم از کم آپ کو مل جائے گا۔ یہ سوچ ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا یہ کام ہے۔ لہٰذا ان کی خبر کے اوپر کبھی بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے بھی ہے، تو تھوڑا دماغ لگا کے اس کو سرچ کیا لیا کریں۔ کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں خبر پھیلا رہا ہوں میری طرف سے اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں پیچھے اگر آپ جو خبر لے رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن کم از کم آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں کم از کم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔